الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ: خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سورہ آل عمران کی شروع کی 80 یا اس سے کچھ زیادہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران علاقے کے تقریباً 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ ان میں 14 آدمی ایسے تھے جو ان کی قوم کے سردار تھے، اور ان میں سب سے بڑا ایک شخص عبد المسیح نامی اور ایک شخص ابہم نامی تھا۔ یہ بھی بڑے سردار تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ اور اس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کٹ حجتی کی، اور بحثہ بحثی میں ان کے دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت طاری نہ ہوگی، اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ کو موت آ چکی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے اور سب کی حفاظت فرماتا ہے اور سب کو رزق دیتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عیسیٰ ان میں سے کس چیز پر قدرت رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان چیزوں پر قادر نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ کچھ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ کہنے لگے ان کو اس سے زیادہ کچھ علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب نے رحم مادر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا دی جس طرح اس نے چاہا، اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بتاؤ اس بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے جو آپ نے فرمایا صحیح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نہیں رہے جیسا کہ اور بچے رہتے ہیں، پھر ان کی اسی طرح سے پیدائش ہوئی جیسے دوسرے بچوں کی ہوتی ہے، پھر بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے، اور ان کو دوسرے انسانوں کی طرح سے حالت حدث یعنی رفع حاجت کی ضرورت بھی پڑتی تھی۔ عیسائیوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا بیٹا ہو؟ یہ بات سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات جو کہ 80 سے کچھ اوپر ہیں نازل فرمائیں۔ آج کی جو آیت تلاوت ہوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام عالم کی ہر چیز سے واقف ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ علم دیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں بتا دیتے تھے، لیکن وہ ہر چیز سے واقف نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تمام عالم کی ہر چیز سے واقف ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی بنائی، ان کو خود اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی صورت تجویز کر لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ماں اور باپ کے ملاپ سے صورتیں جو ہیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے جو ہے وہ انسان کو پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی قدرت زبردست ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔